السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا ونبینا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معزز ناظرین کرام، اس وقت پورے ملک کا ماحول ہم اور آپ اچھی طرح جانتے اور سمجھتے ہیں۔ ملعون وسیم رضوی نے قرآن مجید کی 26 آیتوں کے خلاف سپریم کورٹ میں عرضی داخل کی ہے کہ ان آیتوں سے دہشت گردانہ تعلیمات اور ذہنیت عام ہوتی ہے، لہٰذا ان کو نکال دیا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے یہ بھی الزام لگایا کہ یہ آیتیں در حقیقت اللہ کی نازل کی ہوئی قرآنی آیات نہیں ہیں، بلکہ خلفائے ثلاثہ یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، یہ 3 خلفائے ثلاثہ نے ان آیتوں کو اپنی جانب سے قرآن میں بڑھا دیا ہے۔ یہ اس نے خلفائے ثلاثہ کی ذات پر حملہ کیا۔ آج ہم کو یہی جائزہ لینا ہے کہ ویسے تو کوئی بھی شخص وسیم رضوی کے اس دعوے کو سننے کے بھی قابل نہیں سمجھتا، بالکل بے بنیاد بات ہے، نہ اس کو کوئی سننے کے لیے تیار ہوگا نہ ماننے کے لیے۔ لیکن ہماری یہ خواہش ہے کہ اس وقت یہ موضوع گرم ہے تو اس بارے میں مسلمانوں کو معلومات بھی دے دی جائے۔ آج جتنا توجہ سے سنیں گے، یہ ماحول ختم ہو جانے کے بعد نہیں سنیں گے، اس لیے آج اس پر بات کر لی جائے۔ الزام پھر ذہن میں رکھ لیجئے، 26 آیتوں کی نشاندہی کی گئی ہے کہ یہ 26 آیتیں وہ نہیں ہیں جو حضور پر نازل ہوئی تھی اور حضور نے صحابہ کو تعلیم دی تھی، بلکہ یہ آیتیں خلفائے ثلاثہ نے بنائی ہیں اپنی جانب سے، اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں جب قرآن مجید ایک جگہ جمع کیا گیا تو اس میں ان کو بھی ایڈ کر دیا گیا، قرآن کی آیتوں میں ملا دیا گیا۔ یہ الزام ہے۔ قرآن مجید میں اب ذرا تفصیل سے ہم بات کریں گے، کوئی جلدی نہیں ہے، جن کو سمجھنا ہے وہ تفصیل سے سن لیں گے۔ قرآن مجید کو جمع کرنے کے تعلق سے خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ ایک آیت ہے جو میں نے پڑھی ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی سے خطاب فرما رہا ہے کہ آپ قرآن کو یاد کر لینے کی جلدی میں اپنی زبان کو حرکت مت دیجیے، اللہ کے ذمہ کرم پر ہے اس کو جمع کر دینا اور اس کو پڑھنا۔ ہوتا یہ تھا کہ جب جبرائیل علیہ السلام آتے تھے حضور کے پاس اور
قرآن کی آیتیں پڑھتے تھے تو حضور بھی ساتھ ساتھ پڑھتے جاتے. تو اللہ نے حکم فرمایا کہ پہلے سن لیں، جبرائیل پڑھیں گے، آپ پہلے سن لیں، اس کے بعد آپ پڑھیں. جلدی نہ کریں، جبرائیل کو پڑھ لینے دیں. اللہ کے ذمہ کرم پر ہے کہ وہ آپ کے دل میں قرآن جمع بھی ہوگا، محفوظ بھی ہوگا. تو قرآن سب سے پہلے ہمارے نبی کے سینے مبارکہ میں جمع ہوا، اللہ نے جمع فرمایا. اسی کا بیان اس آیت میں ہے. یہی ہوتا تھا. قرآن مجید آپ جانتے ہیں ایک ساتھ نازل نہیں ہوا. لوح محفوظ میں مکمل قرآن مجید تھا. لوح محفوظ سے رمضان المبارک کی ایک مقدس شب یعنی شب قدر میں پورا ایک ساتھ لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں نازل ہوا. بیت العزت میں تھا، لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں. اب وہاں سے جو دنیا میں نازل ہوا وہ اس کی شروعات کب ہوئی؟ ہمارے نبی کی عمر مبارک جب 40 سال ہوئی تو سب سے پہلے سورہ اقرا کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئی. پھر اس طریقے سے تھوڑا تھوڑا قرآن مجید کم و بیش 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا. اب نازل ہونے کا بھی طریقہ کیا تھا؟ آج جو ہمارے پاس قرآن ہے اس میں جو ترتیب ہے، سورہ بقرہ ہے، اس کے بعد سورہ آل عمران ہے، پھر سورہ نساء ہے، پھر سورہ مائدہ ہے. اس طرح 114 صورتیں جو ترتیب سے ہیں، یہ اس ترتیب سے قرآن نازل نہیں ہوا، بلکہ قرآن ضرورت اور مصلحت کے مطابق ادھر سے کچھ آیتیں، ادھر سے کچھ آیتیں، جو صورت پہلے ہے اس کی آیتیں بعد میں نازل ہوئی، جو صورت بعد میں تھی اس کی پہلے نازل ہوئی. ایک ہی صورت میں بعد کی آیتیں پہلے نازل ہوئی ہیں، پہلے کی آیتیں بعد میں نازل ہوئی ہیں. ایک قرآن کی جو ترتیب ہے، جو ہمارے سامنے قرآن ہے، اس ترتیب سے نازل نہیں ہوا ہے. نازل ہونے کی ترتیب الگ ہے. شروع میں توحید اور شرک کے متعلق جو آیتیں تھیں وہ نازل ہوئی، پھر احکام کے متعلق آیتیں نازل ہوئی، پھر جب جیسی ضرورت آئی قرآن مجید کے اس حصے کی آیتیں نازل ہوئی. جب یہ نازل ہوتی تھیں تو دیکھیے اب کیا ہوتا تھا. حضور نازل ہوتے ہی صحابہ اکرام کو وہ سکھا دیتے تھے، اور حضور نے اس کی فضیلتیں بھی بیان فرمائی تھی. قرآن مجید کو یاد کرنے کی بہت فضیلت ہے. حضور نے صحابہ کو فضیلتیں بیان فرمائی تھیں. تو صحابہ کرام میں قرآن مجید کو زبانی یاد کر لینے کا جذبہ تھا، اور وہ جو قرآن یاد کرتے تھے تو ایسا نہیں تھا کہ بس وہ الفاظ یاد کر لیتے تھے. ایک آیت پڑھتے، اس کا معنی بھی سمجھ لیتے، اس آیت کو یاد بھی کر لیتے. تو جو جتنی زیادہ آیتیں یاد کرتے ان کو اتنا زیادہ علم بھی ہوتا، اور جن کو جتنا زیادہ قرآن یاد ہوتا ان کی اتنی زیادہ فضیلت بھی ہوتی. اب دیکھیے حضور کا فرمان ہے کہ نماز وہ پڑھائے جس کو قرآن زیادہ یاد ہے. جس نے قرآن زیادہ کیا دیکھیے ان کا مقام بڑا کر دیا گیا. اسی طریقے سے ایک حدیث شریف میں حضور نے فرمایا کہ جب ایک ہی قبر میں کئی لوگوں کو دفن کرنا ہے، کبھی ایسی ضرورت پیش آتی ہے. جنگ احد میں ایسا ہوا تھا کہ ایک قبر میں کئی صحابہ کو دفن کیا جاتا تھا، ضرورتاً ایسا کرنا پڑتا. تو اس میں جس میت کو قرآن زیادہ یاد تھا ان کو قبلے کی طرف پہلے نمبر پہ رکھتے تھے. دیکھیے یہاں بھی ان کو آگے کیا گیا. اس طریقے سے حضور
قرآن کی تعلیم کے سلسلے میں فضائل بیان فرماتے تھے تو صحابہ کے اندر ایک جوش و جذبہ تھا کہ جیسے ہی قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئی سب یاد کرنے میں مصروف ہو جاتے تھے۔ تو قرآن مجید چونکہ ایک بارگی تو نازل نہیں ہوا، تھوڑا تھوڑا نازل ہوا، تو جیسے جیسے نازل ہوتا تھا ویسے ویسے صحابہ یاد کرتے تھے۔ تو بعض کے ساتھ ایسا ہوتا تھا کہ وہ بالکل لگے رہتے تھے، نازل ہوا یاد کر لیے، نازل ہوا یاد کر لیے، نازل ہوا یاد کر لیے۔ اس طرح قرآن ادھر 23 سال میں مکمل نازل ہو گیا، یہ پورے حافظ بھی ہو گئے۔ بعض ایسے تھے کہ بیچ میں چھوٹ بھی جاتا تھا تو بعد میں انہوں نے مکمل کر لیا۔ نبی کی زندگی میں ہی چونکہ قرآن جو مکمل نازل ہوا، مکمل نازل ہونے کے بعد تھوڑے ہی عرصے کے بعد حضور دنیا سے تشریف لے گئے۔ مختلف روایتیں ہیں، زیادہ عرصہ حضور نہیں تھے، تھوڑا سا ہی عرصہ تھا، لیکن حضور کی زندگی میں ہی سینکڑوں حافظ قرآن صحابہ تیار ہو گئے تھے۔ تو اب دیکھیے، اب یہ جو ہمارے سامنے قرآن ہے یہ حضور کے زمانے میں اس طرح ایک جگہ لکھا ہوا نہیں تھا، بلکہ حضور کے سینے پر وہ نازل ہوتا، حضور صحابہ کو سکھا دیتے، نازل ہوا حضور نے صحابہ کو سکھایا، نازل ہوا حضور نے صحابہ کو سکھایا۔ تو حضور کے سینے سے صحابہ کے سینے میں جمع ہوتا رہا، اللہ نے حضور کے سینے میں جمع کیا، حضور نے صحابہ کے سینے میں جمع کیا۔ تو حضور جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو سینکڑوں صحابہ کے سینے میں قرآن جمع ہو چکا تھا، اور اسی ترتیب سے جمع تھا جس ترتیب سے آج ہمارے پاس قرآن مجید لکھا ہوا ہے۔ یہ حضور نے اپنے سینے سے صحابہ کے سینے میں جمع کیا۔ دوسرا طریقہ، حضور جیسے ہی آیتیں نازل ہوتی تھی لکھنے والے صحابی کو بلا کر لکھوا بھی دیتے تھے، کہ صحابہ کو تو یاد بھی کراتے تھے مگر لکھا بھی دیتے تھے، کیونکہ لکھ لیا جائے گا تو وہ محفوظ رہے گا۔ تو حضور کے زمانے میں وہ چمڑے کی تختیاں بنی ہوتی تھی، پتھر کی تختیاں ہوتی تھی، ہڈیوں، اونٹ کی چوڑی چوڑی ہڈیوں کو استعمال کیا جاتا تھا لکھنے کے لیے، اور کھجور کے درخت میں جو ٹہنیوں کے چوڑے چوڑے حصے ہوتے ہیں اس کو بھی لکھنے کے کام میں لیا جاتا تھا، اور لکڑی کی تختیاں ہوتی تھی، ان چیزوں پہ لکھا جاتا تھا۔ تو حضور کیا کرتے تھے، جو صحابہ لکھنا جانتے تھے، کیونکہ سب تو نہیں جانتے تھے، کیونکہ عرب میں لکھنے کا رواج ہی نہیں تھا، کچھ شوق و ذوق والے لکھنا سیکھ لیتے تھے۔ حضور جس علاقے میں تھے، یعنی حجاز میں، حجاز جس میں مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، طائف یہ سب آتا ہے، یہاں لکھنے والے کم تھے لیکن تھے۔ تو کچھ صحابہ تھے جو لکھنا جانتے تھے، تو جو لکھنا جانتے تھے ان میں سے کچھ کو حضور نے منتخب کیا تھا کہ جب بھی وحی نازل ہوگی کسی کو بلاتے اور وہ لکھ لیتے۔ تو جب بھی آیت نازل ہوتی تو حضور کسی لکھنے والے صحابی کو بلا کر لکھوا دیتے۔ تو دیکھیے لکھا ہوا قرآن حضور کے زمانے میں کیسا تھا۔ پہلی بات، وہ ایک جگہ نہیں تھا، کیونکہ لکھنے والے صحابہ کئی تھے۔ اب آیت نازل ہوئی، ایک صحابی آ کر لکھ لیے، پھر کسی موقع پر کوئی دوسرے صحابی آئے، پھر کسی موقع پر تیسرے آئے، کچھ آیتیں ان کے پاس چلی گئی، کچھ آیتیں ان کے پاس چلی گئی، کچھ آیتیں ان کے پاس چلی گئی۔ تو یہ لکھا ہوا قرآن منتشر تھا، ایک جگہ نہیں تھا، ان کے پاس کچھ آیتیں، ان کے پاس کچھ آیتیں، ان کے پاس کچھ آیتیں، ایسے ہی تھا۔ سینوں میں البتہ سب کے محفوظ تھا۔ اور قرآن سیکھنے کے لیے ایسا نہیں تھا جیسے آج ہم قرآن لے کے بیٹھتے ہیں اور اس میں ہم پڑھتے ہیں، ایسا تو اس وقت قرآن نہیں تھا۔ اس وقت حضور صحابہ کو تعلیم دیتے تھے، صحابہ پھر دوسروں کو بٹھا کر، قرآن تو زبانی تعلیم ہوتی تھی، قرآن کی کتاب کوئی سامنے نہیں تھی، کیونکہ قرآن کتاب کی شکل میں تھا ہی نہیں۔ جو آیتیں حضور لکھواتے تھے وہ منتشر تھے،
وہ قرآن لکھنے والے صحابہ کے پاس ان کے پاس کچھ، ان کے پاس کچھ، ان کے پاس کچھ تھے، وہ ان میں کوئی ترتیب بھی نہیں تھی، سیریل وائز بھی نہیں تھے، اس میں صورتیں آئے تھے، اور وہ ایک جگہ بھی نہیں تھا۔ اب کیا ہوا وہ سنیے۔ حضور دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضور دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کیا ہوا؟ قرآن کہاں تھا؟ قرآن سینوں میں تھا۔ یہ صورتوں کی ترتیب، آیتوں کی ترتیب، یہ مکمل اس انداز میں سینوں میں تھا، یعنی حافظ قرآن صحابہ کے سینوں میں۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو آپ کو معلوم ہے، اس سے پہلے ایک درس میں ہم نے بتایا کہ عرب میں حضور کے پردہ فرماتے ہی فتنے اٹھے۔ سب سے بڑا فتنہ جو اس وقت اٹھا، مسیلمہ کذاب، جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور اتنی فوج جمع کر لی، 40,000 کا اتنا خطرناک لشکر جمع کیا، جو جنگی جنون میں مبتلا تھا۔ اور جب اس لشکر سے لڑنے کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صحابہ کو بھیجا تو پہلے جو دستہ گیا وہ بھی ناکام ہوا، دوسرا والا بھی ناکام ہوا، پورے صحابہ پریشان تھے۔ پھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو آپ نے سپہ سالار بنا کر پھر ایک لشکر بھیجا، وہ بہت مشکل سے فتح ہوئی۔ لیکن یہ ابھی شروعات ہوئی تھی، پورے عرب میں بہت جنگیں لڑنا تھا، رومیوں سے، ایرانیوں سے لڑنا تھا، ابھی پورے فتنے باقی تھے۔ ابھی پہلی جنگ، ایک جنگ میں کیا ہوا؟ 700 حافظ قرآن صحابہ شہید ہو گئے۔ 700 جن کے سینوں میں قرآن تھا۔ قرآن دیکھیے آج کی طرح تو نہیں تھا نا، ہر گھر میں قرآن لکھا ہوا، ایسا اس وقت تھا ہی نہیں ہے، سینوں میں ہی تھا۔ 700 شہید ہو گئے۔ تو قرآن سینوں میں محفوظ تھا اور یہ سینے جا رہے ہیں۔ ابھی ایک جنگ میں 700 چلے گئے، ابھی تو پوری جنگیں باقی ہے۔ اگر یہ جن کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے سب ایسے ہی چلے گئے تو پھر کیا ہوگا؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کہنے لگے کہ ابھی شروعات ہوئی ہے جنگوں کی اور 700 حافظ قرآن شہید ہو گئے، اتنی کثیر تعداد میں۔ تو یہ حفاظ شہید ہو رہے ہیں، ان کے سینوں میں جو قرآن ہے اس کو ہم باہر لکھ کر جمع کر لیں۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے رائے دی۔ تو چونکہ حضور نے بھی لکھوایا تھا اور وہ ڈھونڈنے سے نکل کر آ جاتا، پھیلا ہوا تھا، منتشر تھا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ یہ کون تھے؟ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، یہ بہت وحی لکھتے تھے۔ حضور زیادہ تر ان کو طلب فرماتے تھے، جب وحی نازل ہوتی تو یہ لکھتے تھے، بہت مشہور تھے، ان کو سب کاتب رسول بولتے ہی تھے۔ ان کو بلایا، بخاری شریف کی روایت ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ دیکھو تم نوجوان ہو اور تم کو قرآن کا علم بھی ہے، تم نے وحی کو لکھا بھی ہے، تم نوجوان ہو، عملی میدان میں زیادہ دوڑ دھوپ کر سکتے ہو، لہذا حضور نے جو قرآن لکھوایا تھا، جو پھیلا ہوا ہے، سب ڈھونڈ کر نکالو اور پورا لکھا ہوا ایک جگہ اکٹھا کرو۔ یہ بہت مشکل کام تھا۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر مجھے ایک پہاڑ اٹھا کر دوسری جگہ رکھنے کہا جاتا تو آسان ہوتا، لیکن خلیفہ رسول نے اتنا بڑا کام میرے حوالے کر دیا۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے لیے سہولیات فراہم کی۔ پھر انہوں نے حضور کا لکھایا ہوا، وہ جو حضور نے لکھوایا تھا، مختلف اوراق میں تھا، آپ نے اس کو جمع فرمایا، بہت بڑا کام تھا وہ، اور قرآن مجید تحریری شکل میں پورا جمع کر لیا گیا۔ اس میں کیا ہوا؟ دیکھیے کام کیا ہوا وہ سمجھیے۔ حضور کیا فرماتے تھے؟ آیت نازل ہوئی اور حضور نے لکھوا دیا۔ تو جیسے مان لیجئے سورہ بقرہ ہے، سورہ بقرہ تو ایک ساتھ نہیں نازل ہوا، آیتیں نازل ہوتی تھی، کبھی 5 آیتیں، کبھی 10 آیتیں، کبھی ایک آیت، کبھی آدھی آیت،
کبھی پوری صورت، ایسا ہوتا تھا۔ اب سورہ بقرہ ہے، سورہ بقرہ ایک بار نازل نہیں ہوا، کئی مرتبہ میں نازل ہوا۔ اس بار ایک صحابی تھے، انہوں نے لکھ لیا، کچھ آیتیں ان کے پاس چلی گئی، ایک بار یہ صحابی تھے، کچھ آیتیں ان کے پاس چلی گئی۔ اب یہ کون سی آیتیں پہلے کی ہیں، کون سی بات کی ہیں، کس کو کس کے بعد رکھنا ہے، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ تو وہ حضور نے صحابہ کو سمجھا دیا تھا۔ تو جو حافظ قرآن تھے ان کو سیریل وائز یاد تھا، تو انہوں نے ان سب کو سیٹ کر دیا کہ یہ پہلے ہے، یہ بعد میں، یہ پہلے بعد میں، یہ پہلے بعد میں، یہ پہلے بعد میں، پوری صورت سورہ بقرہ ایک جگہ ہو گئی۔ ایسے ہی یہ حافظ قرآن صحابہ نے سب مل کر تمام صورتوں کو، سورہ بقرہ الگ کر دی گئی، سورہ نساء کو ایک جگہ، سورہ مائدہ کو ایک جگہ، ایسا پوری صورتوں کو، یہ آیتوں کو ایک جگہ کر لیا گیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں۔ سورہ بقرہ کی پوری آیتیں یہاں جمع ہو گئی، سورہ مائدہ کی پوری آیتیں یہاں جمع ہو گئی، یہ ورق پورے اکٹھے ہو گئے۔ اس طرح 114 صورتیں ہو گئی، ان کو کیا کر لیا گیا؟ رکھ لیا گیا۔ تو دیکھیے پورا قرآن لکھا ہوا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو ہوا، پورا قرآن لکھا ہوا ہے، لیکن وہ آج کی طرح ایک جگہ نہیں ہے، بس صورتیں جمع ہو گئی ہے، صورتیں جمع ہو گئی ہے، صورتیں بھی سیریل وائز نہیں ہیں، اور ان صورتوں میں آیتیں بھی سیریل وائز نہیں ہیں، بس ہیں صورتیں، آیتیں سب ہیں، ان میں پھر پوری سیٹنگ ہونا باقی ہے، مگر ایک جگہ تو سب جمع ہو گیا۔ اتنا کام ہوا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں پھر ضرورت پیش آئی، اور وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو پوری صورتوں کو ایک جگہ کر لیا گیا تھا، اب ان میں تمام آیتوں کو بھی ترتیب سے کر لیا گیا، تمام صورتوں کو بھی ترتیب سے کر لیا گیا، اور ان سب کو ایک کتاب کی شکل میں بنا لیا گیا کہ اب پورا قرآن ہاتھ میں پکڑ لیں تو ایک کتاب ہو گئی پوری۔ تو آج جو ہمارے ہاتھ میں قرآن ہے، وہ ترتیب پوری اس وقت عثمان غنی رضی اللہ عنہ زمانے میں قائم ہو گئی، اس میں صورتیں بھی بن گئی، آیتیں، صورتیں، سب کی ترتیب بن گئی۔ اور یہ کہاں سے بنی؟ یہ وہی ترتیب تھی جو نبی نے صحابہ کو سکھائی تھی، حافظ قرآن صحابہ کے سینوں میں تھی۔ تو نبی کی تعلیم کے مطابق حافظ قرآن صحابہ موجود تھے، انہوں نے نبی کی تعلیم کے مطابق اس کو ترتیب سے صورتوں کی، آیتوں کی سر ترتیب کروا دی۔ اب یہ قرآن مجید یہ کیا ہو گیا؟ ایک جگہ جمع ہو گیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ، انہوں نے قرآن کو جمع کیا۔ جمع کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے لکھا ہے اس کو، بلکہ قرآن صحابہ کے سینوں میں جمع تھا، باہر کاغذ میں انہوں نے جمع کر دیا۔ اب یہاں پر دیکھیے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو قرآن مجید کی نقلیں بنائی گئی، ایک مصحف میں کر لیا گیا، تو اس میں وہ کہاں سے آئی آیتیں؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جو ایک جگہ کر دیا، وہ کہاں سے آئی؟ وہ وہی تھی جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک ایک صورت بنا لی گئی تھی، عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان سب کو ایک جگہ کیا۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جو میٹرل ملا، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جمع کرائے ہوئے ورقوں سے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو اوراق جمع کروائے تھے، وہ کہاں سے آئے تھے؟ وہ میٹرل ان کو ملا تھا جو حضور نے لکھوایا تھا اپنے دور میں۔ تو دیکھیے جا کر بنیاد وہیں سے مل گئی، حضور نے جو لکھوایا تھا اسی کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جمع کروایا، مگر اس کو ایک کتاب کی شکل میں نہیں بنایا گیا تھا، اسی کو الگ الگ تھا تو کئی پارٹس میں، تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے انہیں کو ایک جگہ کر دیا۔ اب اس میں کہاں سے گنجائش بنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کوئی آیت بڑھانے کی، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کوئی آیت بڑھانے کی، عثمان غنی یہ تو وسیم رضوی نے یہی کہا نا کہ خلفائے ثلاثہ نے یہ آیتیں بڑھا لیے۔ یہ تو ایسے کہہ رہا ہے جیسے کہ یہ تین خلفاء ایک کمرے میں بند ہو کے بیٹھ کر اپنے سے لکھے ہیں سب۔ یہ پورے صحابہ کرام کے پاس جو لکھا ہوا تھا الگ الگ، وہ سب جمع ہوا، حافظ قرآن صحابہ نے اس میں تعاون کیا، اس میں خلفائے اربعہ بھی ہیں،
اور دیگر عشرہ مبشرہ کے صحابہ ہیں، دیگر حافظ قرآن صحابہ ہیں، ان تمام لوگوں کی کوششوں سے یہ ایک جگہ جمع ہوا۔ لیکن اس میں دور خلافت کس کا تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا، اور ان لوگوں کی اجازت سے، ان لوگوں کی سرپرستی میں ہوا، ان لوگوں کی نگرانی میں ہوا، کیا سب نے، جو حافظ قرآن صحابہ تھے سب تھے اس میں، خود حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی اس میں شامل تھے۔ جب پوری امت کے سامنے کام ہوا تو کسی کو آیتیں بڑھا لینے کی، گھٹا لینے کی کیا گنجائش؟ یہ ایسے بول رہے ہیں، دیکھیے جیسے یہ بول رہے ہیں نا خلفائے ثلاثہ نے بڑھا لیا، یہ ایسے بول رہے ہیں جیسے کہ خلفائے ثلاثہ کے علاوہ کسی صحابی کو قرآن یاد ہی نہیں تھا، کوئی قرآن پڑھتے ہی نہیں تھے اس وقت۔ دیکھیے میں 100 لوگوں کو جمع کروں گا جو حافظ قرآن نہیں ہے، ان کو جمع کر کے میں عربی میں کچھ پڑھ کے بولوں گا یہ قرآن کی ایک آیت ہے تو وہ لوگ سر ہلائیں گے، بہت اچھی آیت ہے۔ اگر میں شہر کے پورے حفاظ قرآن کو سامنے بٹھاؤں گا اور اس کے بعد میں کچھ عربی کی عبارت قرآن کے انداز میں پڑھ کے، یا حدیث کو ہی میں قرآن کی قرات کے انداز میں پڑھ کے بولوں گا یہ آیت ہے، تو وہ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ کوئی آیت نہیں ہے، ہم لوگ بھی حافظ ہیں، یہ عربی کی کوئی عبارت آپ قرآن کے انداز میں پڑھ لیے، کوئی آیت نہیں ہے، ابھی پکڑ لیں گے، کہاں سے گنجائش بنے گی؟ تو خلفائے ثلاثہ نے جو قرآن کو جمع کیا تو ایک بند کمرے میں بیٹھ کر، اور اس وقت باقی صحابہ ایسے نہیں تھے جو قرآن نہیں سیکھے ہوئے تھے، قرآن نہیں پڑھے ہوئے تھے، سب کو معلوم تھا قرآن کی آیت کون سی ہے، کون سی عربی عبارت ہے، کون سی حدیث ہے، کون سی کسی پرانے فصیح اور بلیغ آدمی کا کلام ہے، سب ان کو معلوم تھا۔ جب سب کو معلوم تھا تو گھٹانے بڑھانے کی گنجائش سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ظاہری اعتبار سے ہم دیکھیں۔ اتنا بے بنیاد الزام، اتنا بے بنیاد الزام کہ باطنی طور پہ تو ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ قرآن میں کوئی حذف و اضافہ نہیں ہو سکتا، لیکن ظاہری طور پر بھی کوئی چیز اس کے سپورٹ میں نہیں ہے۔ آپ کسی بھی حساب سے دیکھیں ان کا الزام بالکل بے بنیاد ہے، ثابت کسی طریقے سے بھی نہیں ہو سکتا۔ اور جو لوگ غیر مسلم ہیں ان کو تو یہ ایمان نہیں ہے نا کہ قرآن اللہ حفاظت فرمائے گا، ان کا تو ایسا ایمان نہیں۔ غیر مسلمین بھی بیٹھ کر اگر صحابہ کی تاریخ، ان کی سیرت کو پڑھیں گے، حضور کی سیرت کو پڑھیں گے اور وہ سب جان کر اس کا جائزہ لیں گے الزام کا، تو ان کو بھی لگے گا کہ یہ بالکل ناممکن بات ہے۔ ہمارا تو یہ ایمان ہے نا کہ خلفائے، ایک تو کوئی اس میں بڑھا بھی نہیں سکتا، اور خلفائے ثلاثہ خود ایسے نہیں تھے، یہ تو ہمارا ایمان ہے۔ لیکن غیر مسلم ریسرچ کرنے والا جس کو نہ اللہ پہ ایمان ہے، نہ نبی پہ ایمان ہے، نہ خلفائے ثلاثہ پر ایمان ہے، وہ بھی اگر اپنی بےمانی کے ساتھ ہی صحیح قرآن سیرت پڑھے گا، ہمارے نبی کی، صحابہ کی سیرت پڑھے گا، خلفائے راشدین کی سیرت پڑھے گا، اور قرآن کو کیسے جمع کیا گیا یہ جب پوری تاریخ پڑھے گا تو اس کو بھی یہ کہنے پر مجبور ہونا پڑے گا کہ جو یہ 3 خلفاء تھے، ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم، اگر یہ اس میں بڑھانا بھی چاہتے تو بھی ناممکن تھا، نہیں بڑھا سکتے تھے۔ یہ اتنا بے بنیاد الزام جس کے لیے کسی بھی اعتبار سے، نہ اسلام کی روح سے دیکھیں تو بھی اس کا کوئی جواز ان کو نہیں، کوئی دلیل ان کو نہیں ملے گی، اور دنیا کے اصول کے حساب سے دیکھیں تو بھی کوئی اس کے لیے ان کو دلیل نہیں ملے گی۔ تو اب دیکھیے کتنی بہترین بات ہے کہ خلفائے ثلاثہ نے جو اتنا بڑا کارنامہ کیا کہ سینوں میں قرآن تھا، سینے جا رہے تھے، اور اسلام بھی تیزی سے پھیل رہا تھا، اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے، اور قرآن پڑھانے والے بھی چاہیے۔ قرآن پڑھانے والے جو سینے ہیں حافظان قرآن صحابہ کے، وہ شہید ہو رہے ہیں۔ تو اب یہ جو قرآن تیار ہوئی، اس سے امت کو کتنا اطمینان ہو گیا کہ چلو فی الحال قرآن مجید ایک جگہ اس طرح جمع ہو گیا ہے کہ اگر ان فتنوں میں
جو فتنے اس وقت چل رہے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اس زمانے کی جنگوں میں اگر تمام حافظ قرآن صحابہ شہید بھی ہو جائیں گے تو جو باقی بچیں گے وہ اس جمع کی ہوئی کتاب کو لے کر پھر حافظ بن جائیں گے۔ اس وقت دیکھیے حافظ بننے کا سورس کیا تھا حضور کے زمانے میں؟ جس کو قرآن یاد ہے، حافظ ہیں، انہی کو لے کر بیٹھیے، وہ ایک آیت پڑھیں گے، آپ سن کے آیت پڑھیے، پھر وہ آیت پڑھیں گے، سن کے آپ پڑھیے۔ تو حافظ بننے کے لیے ایک حافظ قرآن کی زبان سے سن کر یاد کرنا پڑتا۔ اب یہ حافظ قرآن سب شہید ہو رہے ہیں، اب جب تمام حافظ قرآن شہید ہو جائیں گے تو پھر کس کی زبان سے سن کر یاد کریں گے؟ تو یہ خلفائے ثلاثہ نے کارنامہ کیا کہ اگر کسی کو قرآن یاد کرنا ہے اور کوئی حافظ قرآن نہ بھی ملے تو یہ کتاب ہے، اس کو سامنے رکھیں، بیٹھ کر پڑھیں، یاد کریں۔ کتنی سہولت ہو گئی، کتنا اطمینان ہو گیا، بہت اطمینان ہو گیا۔ دیکھیے لکھنے میں یہی فائدہ ہے۔ لکھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ہم کوئی معاملہ کرتے ہیں، تحریر لکھ لیتے ہیں، کیونکہ یہ مر جائیں گے، یہ مر جائیں گے، یہ مر جائیں گے، یہ مر جائیں گے، خبر میں چلے جائیں گے، مگر یہ رائٹنگ تو رہے گی، یہ تحریر تو رہے گی، یہ تحریر کی بنیاد پر بات باقی رہ جائے گی۔ تو یہ خلفائے ثلاثہ نے صرف یہ کیا کہ حافظ قرآن صحابہ کے سینے میں جو قرآن تھا، اگر بالفرض یہ سب کے سب شہید بھی ہو جائے تو ان کے سینے میں جو باتیں ہیں وہ باہر کاغذ میں بھی لکھی ہوئی ہونی چاہیے۔ تو جو قرآن سینے میں تھا، باہر اسی قرآن کو کاغذ میں آپ نے لکھ کر جمع کر دیا۔ کتنا بڑا کارنامہ ہوا یہ امت کے لیے، انہوں نے جمع کیا۔ اس لیے آج دیکھیے قرآن مجید ہر مسلمان کے گھر میں ہے، ہر مسلمان کے گھر میں ہے، ہماری مسجدوں میں رکھا ہوا ہے۔ خلفائے ثلاثہ نے ایسا کارنامہ انجام دیا ہے، صبح قیامت تک کوئی بھی مسلمان قرآن کی ایک آیت بھی پڑھے گا اس کو تو ثواب ملے گا ہی، لیکن اس کے پڑھنے سے ان خلفائے ثلاثہ کی ارواح کو بھی ثواب پہنچے گا، اور جنہوں نے بھی اس کی خدمت میں ساتھ دیا ہے ان سب کو ثواب پہنچے گا۔ اور قرآن پڑھنے والا کبھی بھی ان کے احسان سے سبکدوش نہیں ہو سکتا۔ آج ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، اولاً یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ نے نازل کیا۔ ثانیاً ہمارے نبی کا صدقہ ہے کہ ہمارے نبی کے اوپر نازل ہوا اور ہمارے نبی نے قرآن کا بوجھ برداشت کر کے اس کے بوجھ سے خالی کر کے ہم کو عطا کیا۔ پھر اس کے بعد ہم تک پہنچانے والے سلسلہ در سلسلہ جو صحابہ، تابعین، تبع تابعین کی جماعتیں آ رہی، ان کا احسان ہے ہمارے اوپر۔ اس طریقے سے قرآن مجید جمع ہوا۔ اب یہیں پر میں ایک بات اور اضافہ کر لیتا ہوں کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا کارنامہ کیا ہے؟ ان کو بھی جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ ان کے زمانے میں ایک فتنہ پیدا ہو رہا تھا۔ کیا فتنہ؟ وہ بھی سنیے کہ قرآن جو نازل ہوا ہے وہ قریش کی زبان میں نازل ہوا، اور عرب میں قریش ہی نہیں تھے، دوسرے بھی قبیلے تھے۔ قرآن عربی میں نازل ہوا، لیکن جو عرب میں عربی چلتی تھی تو اس میں قبیلوں کے بولنے کے انداز میں فرق تھا۔ جیسے دیکھیے اب یہ ہمارے ہندوستان میں اردو بولتے ہیں، پورے ہندوستان کے مسلمان اردو بول رہے ہیں، لیکن ہمارے علاقے کی اردو میں تھوڑا کچھ حروف کم ہوتے ہیں، کسی لفظ میں کہیں زیادہ ہوتے ہیں، کہیں گھٹتے بڑھتے ہیں، اور دوسرے علاقے کی اردو میں ایسا ہوتا ہے۔ تو اب ایسے ہی عرب میں جو عربی چلتی تھی، مختلف قبیلوں میں مختلف انداز کا فرق تھا۔ جیسے اس کو میں سمجھاتا ہوں، قرآن مجید کی ایک آیت کیجیے، الحمدللہ رب العالمین ہے، الحمد الف لام کے ساتھ ہے۔
عرب کے بعض قبیلے الف لام کی جگہ الف میم بولتے تھے، ام حمدو، الحمد نے ام حمدو۔ آگے چلیے اسی سورہ فاتحہ میں، قریش الحمدو بولتے تھے، دیگر قبیلے ام حمدو بولتے تھے۔ قریش ایاکا نعبدو بول رہے ہیں، اور بعض قبیلوں میں نعبدو نے نعبدو ہوتا تھا۔ تعلمون کہا جا رہا ہے، بعض قبیلوں میں تعلمون ہوتا تھا۔ ایسے ہی علیمن حکیمہ ہے، بعض قبیلوں میں حکیم۔ ان اللہ، بعض قبیلوں میں ان اللہ۔ ما ھذا بشرا، ما ھذا بشر، اس طریقے کے فرق تھے قبیلوں میں۔ اچھا، قرآن کس قبیلے کی زبان میں نازل ہوا؟ ہمارے نبی کا جو قبیلہ قریش تھا، قریش کی زبان میں نازل ہوا۔ لیکن شروع میں ابتدائی اسلام میں یہ اجازت تھی کہ قرآن مجید تو قریش کی زبان میں ہے، لیکن عادت ہونے تک اپنے اپنے قبیلے کا جو لہجہ ہے اس لہجے میں، اس طرز میں قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ تو قریش کے طرز میں الحمدللہ رب العالمین تھا، بعض دوسرے قبیلوں کی طرز میں الحمدللہ رب العالمین۔ ایاکا نعبدو، بعض قبیلے ایاکا نعبدو۔ ابتدائی اسلام میں یہ رخصت تھی کہ جو مادری زبان ہے، باپ دادا سے بولتے ہوئے آ رہے ہیں، اچانک فرق نہیں کر سکیں گے، زبان پر پکڑ نہیں آئے گا، اچانک بولی نہیں بدل جائے گی، سیکھنے تک تھوڑی رخصت دی گئی۔ لیکن بعد میں یہ رخصت ختم ہو گئی، اب قریش کے ہی لب و لہجے میں قرآن پڑھنا ہوگا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کیا ہوا، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ جو کسی علاقے میں جہاد میں مصروف تھے، انہوں نے شام کیا اور عراق کے لوگوں کو لڑتے ہوئے دیکھا۔ یہ اپنے لہجے میں پڑھ کر اسی کو قرآن بول رہے ہیں، ایسے ہی نازل ہوا بول رہے ہیں، وہ اپنے لہجے میں پڑھ کر ایسے ہی نازل ہوا بول رہے ہیں، جبکہ نازل ہوا قریش کے لہجے میں۔ اب وہ اپنے لہجے کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لہجے میں نازل ہوا ہے۔ تو ہر قبیلے کا اپنا لہجہ تھا، تو بعض قبیلوں میں فتنہ اٹھ گیا، نہیں ہمارے لہجے کے مطابق نازل ہوا، ہمارے لہجے کے مطابق نازل ہوا۔ ایک فتنہ اٹھنے لگا، تلواریں نکلنے لگی اس کے اوپر۔ تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ اس امت کو فتنوں میں پڑنے سے پہلے بچا لیجئے، اور پورے امت کو قریش کے لب و لہجے پر جمع کر دیجئے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے بھی عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا کہ ہاں یہ کام کیجئے اور امت کو ایک لہجے پر جمع کر لیجئے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، قریش کے لہجے اور طرز ادا کے مطابق جو قرآن نازل ہوا تھا اس کو آپ نے ایک جگہ جمع کر دیا، اور ان لہجوں سے ہٹ کر جو صورتیں وغیرہ لکھلی گئی تھیں ان سب کو تلف کر دینے کا حکم دے دیا، اور قریش کے لہجے اور طرز ادا کے مطابق قرآن مجید کو ایک جگہ جمع کر کے پورے اس کے نسخے پورے عرب میں پھیلا دیے، اور حکم فرما دیا کہ اب وہ رخصت ختم، اسی لہجے کی سب پابندی کریں گے، اور اسی لہجے میں اب کوئی ایاکا نعبدو نہیں کہے گا، سب ایاکا نعبدو ہی کہیں گے۔ کوئی نستعین نہیں کہہ سکتا، اب نستعین ہی کہنا ہوگا۔ اب قریش کے لہجے اور طرز کی پابندی کرنی ہوگی۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایک مصحف اس طریقے سے جمع فرما دیا اور پورے عرب میں پھیلا دیا، اور اس فتنے سے امت کو بچا لیا۔ وہی قرآن ہے جو آج ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ یہ خلفائے ثلاثہ کے کارنامے ہیں، انہوں نے امت کے لیے اتنے عظیم کارنامے انجام دیے۔ قرآن کی آیتوں کو بھی ترتیب وار جمع کیا، قرآن کی صورتوں کو بھی ترتیب وار جمع کیا، قرآن مجید کو ایک کتابی شکل میں بھی جمع فرما دیا، پھر ایک لہجے پر یعنی قریش کے لہجے پر بھی پوری امت کو متحد فرما دیا۔ اس طریقے سے جتنے خطرے تھے وہ بھی ختم ہو گئے، جتنے فتنے تھے وہ بھی ختم ہو گئے، اور امت کو کتنی بڑی نعمتیں ملی۔ یہ خلفائے ثلاثہ کے کارنامے ہیں۔ ہمارا کام کیا ہے اس وقت؟ ہمارا کام ہے
قرآن ہمارے دین اسلام کی بنیادی کتاب، اس کو پڑھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اس کو سمجھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اس پر عمل کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور اسے دنیا تک پہنچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ قرآن کے متعلق ہماری معلومات صفر ہیں۔ آج ایک عام نوجوان مسلمان قرآن مجید صحیح پڑھ بھی نہیں سکتا، سمجھا ہوا بھی وہ نہیں ہے، عمل بھی وہ نہیں کر رہا ہے، دوسروں تک پہنچانے کا سوال بھی نہیں۔ ایک عام نوجوان سوچے کہ آج وہ بے چین ہے کہ قرآن مجید کی آیتوں کو نکالنے کی بات ہو رہی ہے، وہ احتجاج کر رہا ہے، پروٹیسٹ کر رہا ہے، غم اور غصے کا اظہار کر رہا ہے، لیکن صرف اتنا کرنے سے ہم قیامت کے دن چھوٹ نہیں جائیں گے۔ ہر نوجوان مسلمان سوچے، میں نوجوان اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میدان عمل میں نوجوان ہی ہوتا ہے۔ بوڑھے لوگ سرپرستی کرتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں، لیکن دوڑ دھوپ نوجوان کو ہی کرنا ہوتا ہے۔ کسی بھی قوم کی ریڑھ کی ہڈی نوجوان ہی ہوتا ہے، میدان عمل میں مقابلہ نوجوان ہی کرتا ہے۔ میں ہر نوجوان مسلمان سے مخاطب ہوں کہ وہ سوچے کہ کیا وہ قرآن پڑھ سکتا ہے صحیح جیسا نازل ہوا تھا ویسا؟ کیا وہ پڑھ سکتا ہے، پڑھ رہا ہے؟ کیا اس نے سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ کیا اس نے اس پر عمل کیا ہے؟ کیا دوسروں تک پہنچانے کے لیے کچھ کر رہا ہے؟ یہ ہر کلمہ پڑھنے والے کو سوچنا ہے، ہر نوجوان کو سوچنا ہے۔ پڑھنا سیکھیے۔ ہم کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ قرآن مجید ختم ہو گئی، ہدیہ کر لیا ہم نے، دعوت ہو گئی، بس بند۔ اس کے بعد نہ ہم قرآن نکالتے ہیں نہ پڑھتے ہیں۔ 1-2 سال میں بھول بھی گئے، خاندان میں مشہور ہو گیا، ہاں یہ قرآن پڑھے ہوئے ہیں، قرآن پڑھے ہوئے ہیں۔ یہ جتنے مشہور ہیں نا قرآن پڑھے ہوئے ہیں، قرآن پڑھے ہوئے ہیں، سب بھول گئے ہیں۔ بٹھا کر قرآن دیجئے، نہیں پڑھ سکیں گے۔ یہ زبر زیر ملا لینا، آ او ای اٹک بھٹک کر کسی طرح پڑھ لینا، یہ قرآن پڑھنا نہیں بولتے ہیں۔ قرآن صاف صاف صحیح حروف ادا کرتے ہوئے صاف پڑھنا، یہ قرآن مجید پڑھنا ہوتا ہے۔ صاف صاف آپ مسلمان ہیں، آپ قرآن مجید نہیں پڑھ پا رہے ہیں، تو اس سے بڑی بدبختی کی بات کیا ہوگی؟ تو ہر مسلمان نوجوان سے میں مخاطب ہوں، گھر میں قرآن رکھی ہوئی ہے، اور آپ کے گھر سے قریب کوئی تو مسجد ہوگی، کوئی تو مدرسہ ہوگا، نہ بھی ہو تو کوئی تو عالم صاحب، کوئی تو حافظ صاحب، کوئی تو مولوی صاحب پھر رہے ہوں گے۔ ان کے پاس جائیے، ان کے پاس بیٹھیے اور قرآن پڑھنا سیکھیے۔ کوئی عالم دین، کوئی حافظ قرآن، کوئی مولوی صاحب، کوئی امام صاحب، آج تک میں ایسے دیکھا ہی نہیں کہ کوئی قرآن پڑھنے کے لیے آئے اور انہوں نے بھگا دیا ہو۔ خوشی خوشی پڑھائیں گے، اس میں کوئی شرمانے کی بات ہے نہ جھجکنے کی بات ہے۔ وقت نہیں ہے نہیں بول سکتے۔ یوٹیوب چلانے کے لیے، فیس بک چلانے کے لیے، واٹس ایپ چلانے کے لیے، انٹرنیٹ چلانے کے لیے ہم کتنا بھی مصروف ہوں، ہم کو آدھا ایک گھنٹہ تو مل ہی جاتا ہے۔ نہیں آ سکتے مولوی صاحب کے پاس، تو اسی انٹرنیٹ میں ہی بہت سارے بیٹھ کر پڑھا رہے ہیں، اسی میں پڑھ لیجئے۔ آپ چاہیں گے تو ہو جائے گا۔ اگر آپ نے نہیں سیکھا، آپ نہیں پڑھ رہے ہیں، تو پھر یہ بہت مشکل کی بات ہے۔ پہلا اسٹیپ ہی نہیں ہو رہا ہے، پڑھنے کا ہے صرف، دوسرا تیسرا چوتھا تو دور کی بات ہے۔ اس لیے مسلمان نوجوانوں سے میں مخاطب ہوں، قرآن پڑھنا سیکھو، اس کو سمجھو، اس پر عمل کرو، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرو۔ آج ضرورت ہے اس کی، ایک موقع ہے، ہم بیدار ہوئے ہیں قرآن کے تعلق سے، اسی موقع پر ہم کو بیدار ہو جانا ہے، اور کل سے نہیں آج ہی سے شروع کر دینا ہے۔
ارادے ہم بہت کرتے ہیں، سوچتے بہت ہیں، تھوڑی دیر خیال آتا ہے بھول جاتے ہیں، ارادہ کر لیتے ہیں، شروع کریں گے چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا ادھورا خیال، ایسا نامکمل ناپختہ ارادہ مت کیجیے، عزم مصمم کیجیے، شروع کیجیے اور ختم کیجیے۔ اس طریقے سے ایک سچے پکے مسلمان بنیے۔ ہمارے خلفائے راشدین نے، ہمارے اہل بیت اطہار نے، ہمارے صحابہ کرام نے، ہمارے تابعین نے، تبع تابعین نے، ائمہ نے، اولیاء نے یہ قرآن مجید ہم تک اسی امید سے پہنچایا ہے کہ ہم اس کو پڑھیں گے، اس پر عمل کریں گے، اس کو سمجھیں گے، دوسروں تک پہنچائیں گے۔ یہ ہم کو کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔